کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن کیا ہوگا؟ اور جب جہنم میں لوگ چلائیں گے، چیخیں گے، فریاد کریں گے تو کیا ان کی آوازوں کو سننے والا کوئی ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ انبیاء کی 97 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون۔ ان سے کہا جائے گا بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے دوزخ کا ایندھن ہے جہاں تمہیں داخل ہونا ہے۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے اس کی نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ سوال، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بت پرست اور ان کے معبود دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ کیا وہ افراد جنہیں لوگوں نے اپنا معبود بنایا تھا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی یہ فرمان صادق آتا ہے یا وہ اس سے مستثنیٰ ہے؟ جواب، جی ہاں، اس قوم کے معبود اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے جن معبودوں کی طرف اشارہ کیا ہے انہیں ما تعبدون سے تعبیر کیا ہے۔ کلمہ ما ان موجودات پر دلالت کرتا ہے جو غیر ذوی العقول ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس آیت کے مخاطبین مکہ کے بت پرست تھے کہ جو پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسی سورہ کی دوسری آیات میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان جیسے دوسرے افراد کے لیے خداوند متعال نے اچھائی کا وعدہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ دوزخ سے دور ہوں گے۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، غیر اللہ کی پرستش و عبادت عابد و معبود دونوں کو جہنم کی طرف کھینچتی ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ نمبر 2، جہنم کا ایندھن کافروں اور ان کے معبودوں کے نزدیک ایک خیال ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اس ایپیسوڈ کی اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون۔ اگر یہ معبود ہوتے تو دوزخ میں داخل نہ ہوتے، اور اب سبھی کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں پر وہ دردناک صورت میں نالہ و فریاد کرتے ہوں گے اور وہاں انہیں کچھ سنائی نہ دے گا۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے ان 2 نورانی آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ عربی زبان میں آوازوں کو بیان کرنے کے لیے فعیل کا وزن استعمال ہوتا ہے، جیسے زفیر، شہیق، زئیر، حریر وغیرہ۔ زفیر اس آواز کو کہا گیا ہے کہ جس کے ساتھ سانس کی آواز بھی آ رہی ہو۔ جملے لا یسمعون سے مراد یہ ہے کہ اہل دوزخ کوئی آواز نہیں سنیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جس قدر آہو فریاد کریں گے انہیں نجات قطعا نہ ملے گی۔ قرآن مجید میں وہ آیات موجود ہیں جو اہل جہنم کے سننے پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ عذاب کے فرشتوں سے مہلت چاہیں گے، یا پھر وہ خداوند متعال کے حضور نجات کی درخواست کریں گے، یا قیامت کی ان منزلوں میں جو ان پر سوالات کیے جائیں گے تو وہ جواب دیں گے۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان 2 آیتوں کے پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر
نمبر 1، غیر اللہ سے مدد کی امید نہیں لگانا چاہیے اور اپنا انجام عاجز اور جھوٹے خداؤں سے ہمکنار نہیں کرنا چاہیے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها۔ نمبر 2، عاجزی اور محکومیت کا مقام خداوندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لو کان اور وردوها۔ نمبر 3، شرک کا عذاب ابدی عذاب ہے، کل فیہا خالدون۔ نمبر 4، دوزخ وہ مقام ہے جہاں فریاد و نالے بے جواب رہیں گے، فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ نمبر 5، جہاں نالوں اور فریادوں کا جواب نہ آئے تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو اہل دوزخ کے لیے مقرر ہے، وہم فیہا لا یسمعون۔ الحمدللہ اب تک ہم نے 100 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون۔ جن کے حق میں ہماری طرف سے پہلے ہی بہشت کی خوشخبری مل چکی ہے وہ اس آگ سے دور ہوں گے۔ ناظرین، تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ کے سوا جو عابد و معبود ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم بھی کچھ لوگوں کے معبود رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے جواب میں اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان و اہل تقوی سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرمائے گا۔ سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ نمبر 2، جو بہشت میں وارد ہو جائے گا وہ جہنم نہیں جائے گا، اولئک عنہا مبعدون۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ جہاں وہ اس کی آہٹ تک کو نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں گی۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان جتنی کامیابیاں حاصل کر لے اور اپنے سکھ سکون کے تمام وسائل اکٹھے کر لے، پھر بھی اسے تلخیوں اور ناگواریوں سے واسطہ ضرور رہتا ہے۔ اسے بادل ناخواستہ بہت کچھ دیکھنا اور سننا پڑ جاتا ہے جس سے اس کے عیش و آرام والی زندگی زہر آلود ہو جاتی ہے۔ لیکن بہشت وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی پریشانی ہوگی اور نہ پریشان کرنے والا ہوگا، وہاں نہ کوئی خبر بد ہوگی اور نہ سردردی ہوگی اور نہ وہاں کوئی دکھ درد کی بات ہوگی۔ وہاں اہل جنت ایک کامل عیش و آرام کی زندگی میں مشغول ہوں گے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 183 میں فرمایا، خداوند متعال کی بارگاہ میں اہل بہشت اس قدر معزز ہوں گے کہ ان کے کانوں میں اہل دوزخ کے نالوں فریاد کی صدائیں نہیں آئیں گی اور نہ جہنم کے شعلوں کی آواز ان کے کانوں میں آئے گی۔ قرآن مجید نے بہشتی نعمتوں کی تعداد و کیفیت کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا، ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اس میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی نفس خواہش کرے اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کریں۔ ایک اور آیت میں فرمایا، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور ان کے دل جو چاہیں گے وہ ہمیشہ حاصل کرتے رہیں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو جانتا ہو کہ اہل بہشت کے لذائذ و کامیابی کے سامان کس قدر ہیں جو ذخیرہ شدہ اور پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہشتی نعمتوں کی کیفیت کے بارے میں نہ کسی نے کچھ سنا ہے اور نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہے۔ اس آیت کے بہترین نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات پر بات کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت کے دن اہل بہشت ہر قسم کے رنج و غم سے آزاد عیش و عشرت میں ہوں گے۔ لا يسمعون حسیسہا۔ نمبر 2، انسانی خواہشات کی تکمیل کے کلی ساز و سامان بہشت میں ہی ممکن ہے۔ فی مشتہت،
نمبر 3، بہشت میں نہ نعمتیں محدود ہوں گی، فی مشتہت، اور نہ زمانے کی محدودیت ہوگی، خالدون۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سے اہم سوالوں کے جواب کو جانا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے، اور ہمارے اس پروگرام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ قرآنی سماج بنانے میں آپ ہماری مدد کر سکیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔